سورت یہاں پر سمجھ کی ہے 42 آیات ہے اور نزول میں 14 ہے، ترتیب میں 80 ہے، بیان قیامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسا عبسا، چھیب جبی ہوئے، وتولا، منہ مبارک موڑا، ان جاءہ الاعمی، جب آ گیا ان کے پاس نابینا۔ ایک موقع ایسا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صنادید قریش بیٹھے تھے اور آپ سے ایمان کی گفتگو فرما رہے تھے، آپ سمجھا رہے تھے۔ اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا آئے، حضرت فلاں صورت کب نازل ہوئی، حضرت یہ آیت کیسی ہے، حضرت ذرا یہ بتائے۔ نابینے کو تو کچھ نظر نہیں آتا، چلتے چلے آئے، باتیں کر رہے۔ حضرت نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور چہرے اطہر پر آثار ناراضگی کے ظاہر ہوئے۔ مطلب یہ کہ آپ تو اپنے آدمی ہیں، کسی وقت بھی پوچھ لے، اور مشرکین تو روز میرے پاس نہیں آتے، آج ایک دن ہے۔ اصولی طور پر مشرک کے ساتھ کلام تھا ایمان کا، اور ابن مکتوم کے ساتھ تو کلام ہو رہا تھا اعمال کا، اور ایمان اعمال سے قوی ہے، ضروری ہے۔ حضرت نے یہ خیال فرمایا، توجہ رہی۔ اس نے جب محسوس کیا کہ حضرت موجود ہے، سن رہے، بات نہیں کر رہے، تو گھبرا گیا بہت سا۔ صحابہ کی منزلت اللہ کے ہاں کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہاں ایسا نہیں، اور دوسرا قانون ذکر کیا کہ وہ جن کو آپ چاہتے تھے ان پر محنت بیکار ہے، وہ ہے ہی خشک ٹیلے، اور یہ تو بن چکا ہے۔ اپنے پر محنت کرنا زیادہ ضروری ہے پرائے پر محنت کرنے سے، کیونکہ مومن پر محنت متقن ہے اور کافر پر محنت محتمل ہے، تو احتمال کے لیے حضرت یقین تر فرماتے ہیں۔ ایک نیا قاعدہ آ گیا۔ لوگ تبلیغ والوں کو بھی کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ یہاں مسجد میں جمع ہوتے، جاؤ ادھر سینما ہالوں میں اور ادھر جاؤ تھیٹروں میں، اور کافروں کو غلط کہتے ہیں۔ مسلمان کو تبلیغ کرنا کافر کو سمجھانے سے زیادہ ضروری ہے، یاد رکھنا۔ بریلیان بے ایمانان تو ایک زمانے تک کہتے تھے کہ تبلیغ ہے ہی نہیں مسلمان کو، جب تنگ آ گئے تبلیغ جماعت کی برکتوں سے تو ان کے مقابلے میں ڈھکوسلہ تبلیغ نکال دی، ڈھکوسلی تبلیغ۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ عبسا لفظی ترجمہ ہے منہ بگاڑنا، اور تولا کے معنی منہ موڑنا، لیکن حضرت کی شان کی وجہ سے قابل ادیبوں نے ترجمہ کیا ہے عبسا، چیب جبیں ہوئے، وتولا، اور ترش روح ہوئے، ان جاءہ الاعمی، جب آ گئے نابینا۔ وما یدریک، ہمارے ہاں ایک نابینا قاری تھا، وہ جب کلاس میں کوئی پروگرام کرتا تو طالب علموں کے دروازے میں جگہ جگہ کھڑے کر لیتا کہ مولانا اگر آ رہے ہو تو بتاؤ، تھا نابینا۔ تو ایک دن میں اس طرح آیا کہ وہ جو طلباء کھڑے تھے نا ان کو وہیں کہ وہیں روکا، اور میں نے کہا باہر نکلو، سیدھا ان کے پاس آیا۔ جب میں ان کے پاس بیٹھ گیا تو کہتے عبدالواسی کدھر، اس لیے کہ انہوں کو تو کھڑا کیا تھا کہ تم مجھے اطلاع دو۔ نابینوں کی ایک علیحدہ کائنات۔ مولانا سرفراز خان سے دامت برکاتہم نے ایک نابینے کو خط لے کر مجھے بھیجا کہ آپ مولانا کے پاس جائیں، کراچی میں آپ کی شادی کرا دیں۔ تو میں نے کہا کہاں شادی چاہتے ہو؟ کہا میں گوری کالی کی تو ہے نہیں، چاہیے اچھی عورت۔ میں نے کہا پیسے کتنے لائے ہو؟ تو کہنے لگے 20,000۔ میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، 10,000 کی مل جائے گی ایک بنگال۔ تو کہنے لگا اچھا 2 لے لیتے، کوئی بات نہیں ہے 2 لے جاتے۔ یا خدا۔ طالب علم نے قاری صاحب کو کہا، حافظ صاحب نابینے کو، کھیر کھانا ہے کھیر؟ اس نے کہا کھیر کیسے ہوتا ہے؟ کہا سفید ہوتا ہے۔ کہا سفید کیسے ہوتا ہے؟ کہا جیسے بگلا۔ کہا بگلا کیسے ہوتا ہے؟ کیسا؟ ایسا ہاتھ کر رہا، نہیں میرے گلے میں اٹک جائے گا۔ عبس وتولی، چیب جبیں ہوئے، ترشرو، ان جاءہ الاعمی، جب آ گیا ان کے پاس نابینا۔ وما یدریک، آپ کو کیا پتا ہے، لعلہ یزکی،
ہو سکتا ہے یہی سنورے. سبحان اللہ، یہ تو پکی بات ہے نا. او یذکر، یا نصیحت لے، فتنفعہ الذکریٰ، اس کو فائدہ دے نصیحت. اما من استغنا، اور وہ جو بالکل بے پرواہ ہے، ابو جہل و امیہ ابن خلف. فانت لہ تصدی، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے. حضرت کو وما علیک اللہ یزکا، آپ کے اوپر کچھ الزام نہیں کہ وہ نہ بنے، وہ نہ سنورے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا نابینا. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ سے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے توجہ ہٹاتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں. إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، یہ نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَ، جو چاہیے نصیحت لے. یعنی آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم جب آتے تو حضرت کھڑے ہونے لگتے اور فرماتے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدی اے نگار سرمد، آپ کے آنے سے تو، آپ کی وجہ سے تو اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کے پاس آئے، قادسیہ فوج جا رہا تھا غزہ کے لیے. حضرت عمر سے کہا تعرفونی، جانتے ہو مجھے؟ کہا بالکل. جو قرآن جانے گا، نبی کو جانے گا، وہ آپ کو بھی جانے گا. آپ کی شان میں تو صورت ابسا نازل ہوئی. آپ وعدہ کرو کہ انکار نہیں کرو گے. حضرت عمر نے کہا وعدہ ہے. کہا ایسے ہی عمر ختم ہو گئی، مر جاؤں گا، تم کیوں یہ نہیں چاہتے ہو کہ میں بھی قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدوں میں ہوں؟ قادسیہ کے لیے بہترین موقع ہے مجھے گئی. حضرت عمر نے کہا واہ، تم نے مجھے باندھ لیا. کسی نے آپ کو جہاد میں نہیں بھیجا، نبینا تھے نا. لیکن حضرت عمر نے کہا چل، توکل علی اللہ وقدم، چلے وتقدم. جب جنگ لڑی گئی بہت گھمسان کی، جس میں 4 لاکھ فوج آئی تھی غسان کی، 40,000 مسلمانوں نے ان میں سے 1.5 لاکھ تو قتل کیے اور 1,25,000 کافر گرفتار ہوئے تھے، اور اس میں صرف 4,000 صحابہ شہید ہوئے. 4,000 40 میں سے. تو جب لاشیں دیکھی گئی یہ نظر نہیں آئے. حضرت عمر کو بہت فکر ہوئی. ایک جگہ دیکھے گئے لاش پڑی ہوئی ہے، سر پر جنگی ٹوپی ہے، زرہ پہنے ہوئے اور گلے میں خنجر ڈلا ہے، تلوار ہاتھ میں، مرنے کے بعد مضبوط ایسا پکڑا ہے. اور جب دیکھے گئے تو تمام زخم جو تھے وہ سینے پہ تھے، پیٹھ پہ کوئی نہیں تھا، یعنی بڑھتے چلے جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے اور زار و قطار روتے تھے اور فرماتے تھے واہ نعم الموت وہنیئا لک ہذہ الشہادہ وانت من الذین آتم فیک رسول اللہ رسولہ. یہ تو وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھی تنبیہ کی ہے. فی صحف مکرمہ، یہ قرآن مقدس صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ بلند، مطہرۃ پاک، بأیدی سفرا، ہاتھوں میں لکھنے والوں کے جو ملائک لکھ رہے ہیں، کرام بررا، عزت والے ہیں، اونچے مقام کے. تو جن جو لکھ رہے ہیں ان کا یہ حال، جن کے سینوں میں ہے ان کا کیا حال ہوگا. قتل الانسان ما اکفرا، مارا جائے انسان کیا نہ شکرا ہے. من ای شیء خلقا، کس چیز سے پیدا کیا اس کو؟ من نطفہ، ایک بوندے سے. خلقہ، پیدا کیا. فقدرا، پھر اس کے لیے مقامات مقرر کیے. ثم السبیل یسرا، پھر راستہ بھی آسان فرمایا. یہ آیت اکسیر ہے، کاغذ پہ لکھ کے خاتون کے ران پہ دائیں باندھے، عین وقت پر بچہ بخیر آئے گا. ثم السبیل یسرا، راستے میں رش ہو جاتا ہے، بار بار پڑھو ثم السبیل یسرا، یکدم راستہ ہو جائے گا. ثم اماتہ فاقبرا، پھر اس کو مار دیتا ہے اور قبر میں اتار کر. ثم اذا شاء انشرا، پھر جب اللہ چاہے تو اس کو اٹھائے. کلا لما یقض ما امرا، ہرگز نہیں، پورا نہیں کیا اس انسان نے جو اس کو کہا تھا. فلینظر الانسان الی طعامہ، دیکھے انسان اپنے کھانے کو. انا صببنا الماء صبا، ہم پانی پھینکتے زمین پر اوپر سے. ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑ دیتے زمین کو چیر کر. زمین قبول بھی کرے نا،
فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پس اگاتے ہیں ہم اس سے اناج، وَعِنَبًا انگور، وَقَضْبًا سبزیاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور باغات گھنے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا اور پھل اور بھوسا، فاکہہ متاعا لکم وابا ولانعامکم، پھل تم کھاؤ اور بھوسا مویشی بھینس کو ڈالو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، شیخ سعدی نے سنا تھا کہ اصفہان نصف جہان ہے، تو اس نے کہا یار دیکھنا چاہیے کہ لوگ بہت عقل مند ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اصفہان جب پہنچے، شہر سے باہر بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچہ کھیلتے کھیلتے سعدی کی طرف آیا، سعدی نے کہا بات سنو، میں شیراز سے آیا ہوں، مسافر ہوں، صرف 2 پیسے ہیں میرے پاس، اور ہم 3 آدمی ہیں، ایک میں ہوں، ایک گھوڑا، ایک مرغی، کیا کروں، کیا چیز خریدوں؟ اس نے کہا خربوزے لے لو، خود کھاؤ، چھلکا گھوڑے کو ڈالو، بیج مرغی کو ڈالو۔ تو شیخ سعدی نے کہا واہ کہ اصفہان نصف جہان ہے، یہ تو بچے کا حال ہے، بڑوں کا کیا حال ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس وقت آئے گی وہ چیخ و پکار کا دن، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ ماں سے، وَأَبِيهِ ابے سے، وَصَاحِبَتِهِ بیوی سے، وَبَنِيهِ بیٹوں سے، کوئی کام نہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک انسان کے لیے اس دن ایک حالت ہوگی دوسروں سے غنی کرنے والی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، ضاحکا ہنستے ہوئے، مستبشرا کھلے ہوئے، یہ مومنوں کے چہرے، خدایا ہمیں ان میں سے بنا۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرا، اور کچھ چہرے اس دن سیاہ پڑے ہوں گے، غبرا گرد و غبار، مٹی پڑی ہوگی، ترہقھا قطرا چھا گئی ہوگی اس پر سیاہی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر و نافرمان تھے،